نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج انشاءاللہ ہمارا ادارے کا پروگرام شروع ہو رہا ہے اور اس میں ہمارے بہت سارے علماء کرام، قراء اور نعت خوان حضرات اس میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں مدرسے کے حوالے سے چند معروضات اور ادارے کی دینی خدمات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا مدرسہ دارالقرآن 2010 میں اس کا افتتاح ہوا، باقاعدہ تعلیمی افتتاح۔ تعمیراتی کام اس مدرسے کا 2009 میں شروع ہو چکا تھا۔ ہمارے اس مدرسہ کے بانی حاجی محمد اکبر مرحوم، اللہ تبارک و تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ ان کی انتھک محنت تھی اور ان کا اخلاص تھا جو انہیں اپنے خاندان میں بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے والد حاجی محمد عمر مرحوم کی یعنی نقدی میراث ملی پیسوں کی صورت میں، تو حاجی محمد اکبر کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بجائے اپنے والد کی یہ نقدی میراث میں اپنی ذات پہ خرچ کروں، میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی مسجد مدرسہ تعمیر کروں۔ اخلاص اور نیت کا صاف ہونا، پھر اللہ پاک اس بندے کی قدم قدم پہ رہنمائی کرتے ہیں۔ حاجی محمد اکبر بھی کچھ اس طرح لوگوں میں تھے کہ نیت کا صاف ہونا، اخلاص للہیت کا ہونا، عاجزی، انکساری، یہ ساری چیزیں اس بندے میں موجود تھیں۔ باقی جو بھی بہن بھائیوں کو آیا انہوں نے دیا۔ حاجی محمد اکبر نے یہ 2 کنال جگہ خرید کر ایک مسجد اور مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے 2010 سے آج 2021 تک اس میں تعلیمی سرگرمیاں جاری اور ساری ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت اور عالی شان مسجد، مدرسہ، اور آج 12 بچوں کا حفظ قرآن اور تقریباً 5 سے 6 بچوں کا ناظرہ قرآن مجید۔ تقریباً 2010 سے 2021 تک آج تک اس مدرسے میں تقریباً یعنی 75 تک طلباء، پچھلے سال ہمارا کچھ کم
ایک دو اوپر یا نیچے 60 طالب علم تھے جو حفظ تک پہنچ گئے تھے۔ اس دفعہ کے 12 طلباء کے ساتھ ملا کر تقریباً 70 سے اوپر بنتے ہیں۔ یہ 10 سال کی مدرسے کی کارکردگی ہے، اور اس کے علاوہ ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے یہاں حفظ مکمل کیا، اور 2012-13 میں انہوں نے باقی مدارس میں اپنی یعنی شعبہ کتب میں داخلہ لے کر اس سال 2021 میں وہ طلباء بحمد اللہ تعالی درس نظامی کے کورس سے یعنی عالمی کے کورس سے بھی فارغ ہو چکے ہیں۔ تو حاجی محمد اکبر کی انتھک محنت تھی کہ وہ مدرسہ تعمیر ہوا، مسجد تعمیر ہوئی۔ پھر 2010 میں ہم نے علاقے کے حضرات شیوخ الحدیث کی دعاؤں سے اور ان کے مشورے سے کام شروع کیا۔ آج تک یہ کام اپنی منزل کی طرف جاری اور ساری ہے۔ ہمارے حاجی محمد اکبر صاحب آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ 28 دسمبر کو ان کا وصال ہوا ہے، وہ دنیا سے فوت ہوئے ہیں۔ ایک پودا لگا کر گئے ہیں، اور زندگی میں یہی خواہش رکھتے تھے کہ قاری صاحب بڑی گناہ کی زندگی، بڑی اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزاری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حاجی محمد اکبر نے ان کی نظر میں جو گناہ کی زندگی تھی وہ اللہ کی نافرمانی تھی، یعنی نماز نہیں پڑھی ہوگی، لیکن حقوق العباد کے اندر حاجی محمد اکبر نے کسی کی آج تک حق تلفی نہیں کی تھی۔ حقوق العباد معاف ہوتے ہیں بندوں سے معافی تلافی کرنے سے۔ حقوق العباد، حقوق اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے معاف کرے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں انہیں کبھی کبھی کہا کرتا تھا، حاجی صاحب بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں جب یہ بات ڈال دی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے کام لے گا، اور اللہ نے کام لیا۔ ایک پودا وہ لگا کر گئے تھے۔ ہمارے دوسرے حاجی محمد اکبر بھی جو ان کے رشتہ دار ہیں، بروکا کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے بھی یہاں بہت محنت کی ہے اور بڑا کام کیا ہے شروع میں۔ پھر بیچارے بیمار ہو گئے، دعا کریں ان کے لیے بھی اللہ پاک ان کو صحت نصیب کرے۔ باقی حاجی محمد اکبر صاحب جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں، اس مدرسے کے بانی، اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ دعا کریں کہ حاجی صاحب کے والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جس کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا، اللہ پاک ان کی بھی بخشش مغفرت فرمائے۔ ان کے بھائی حاجی محمد اکبر کے بھائی ممریز، اور حال ہی میں ان کی 2 پھوپھیاں بھی فوت ہوئی ہیں، اللہ پاک ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جو حاجی محمد اکبر نے مسجد مدرسہ قائم کیا تھا، انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم ان کے جانے کے بعد بھی اس ادارے کو انشاءاللہ اپنی محنت کا پانی دیتے رہیں گے۔ جو کچھ ہم سے ہوا، جس طریقے سے ہوا، ہم انشاءاللہ ان کی زندگی میں بھی کرتے تھے، اور آج بھی ان کی زندگی کے بعد بھی عہد کرتے ہیں کہ اس ادارے کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنی تمام تر توانائیاں اس پر خرچ کریں گے، اور آپ طلباء بھی حاجی صاحب کے لیے، ان کے والدین کے لیے، دیگر ان کے رشتہ داروں کے لیے، مدرسے کے جو معاونین حضرات ہیں، اس گاؤں میں ہیں یا
گاؤں سے باہر ہیں، باہر ممالک میں ہیں، ہمارے بہت سارے ایسے مخلص دوست ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ کل حاجی محمد اکبر تھا، جو کچھ تھوڑا بہت ہم تعاون کرتے تھے اس کے ساتھ وہ مدرسے میں دیتے تھے، ہم بے غم تھے۔ لیکن وہ حضرات کہتے ہیں کہ آج ان کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آ چکی ہے، تو باہر ممالک میں وہ ساتھی اللہ پاک ان کی اولاد میں، رزق میں، آل اولاد میں، گھر بار میں، صحت میں اللہ پاک ان کو ترقی دے، اور موجودہ جو بیماری اور پریشانی آزمائش کی صورت میں آئی ہوئی اللہ پاک ہر مسلمان کی، ہر انسان کی اس سے حفاظت کرے۔ تو جتنے ادارے کے ساتھ باقی معاونین ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو بھی ہر آفت، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اور ہمارے مخلصین اساتذہ کرام اس مدرسے کے اندر جو دن رات بچوں کو پڑھاتے ہیں، اللہ پاک ان کی علمی اور عملی زندگی میں اللہ پاک ان کو مزید برکت نصیب فرمائے، اور آپ بچے خصوصاً یہاں مدرسے میں جو پڑھنے والے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ پاک ہمارا اس مدرسے کے ساتھ، اس کی خدمت کے ساتھ، قرآن کی خدمت کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کرے، اور اللہ پاک ہمیں استقامت علی الدین نصیب فرمائے، استقامت فی الدین نصیب فرمائے، کہ ہم مدرسے کے ساتھ یعنی پیوست رہیں، مضبوط رہیں، اور اسی کے پڑھنے پڑھانے میں ہماری زندگی صرف ہو، اور پھر ہم جب دنیا سے جائے تو اسی قرآن کی خدمت میں ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان ہو۔ تمام طلباء دعا کریں، اس کے بعد ہمارا آگے پروگرام انشاءاللہ شروع ہوگا۔ تمام ساتھی ہمارے مرحوم حاجی محمد اکبر صاحب جو اس مدرسہ کے بانی تھے، ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے بھائی کے لیے، ان کے باقی عزیز و اقارب کے لیے جو جس طرح بھی تعاون کرتے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ باقی ہمارے مدرسے کے جتنے معاونین ہیں، اس گاؤں ملو کے ہیں، علاقہ چھچ کے ہیں، باہر ہیں، اللہ پاک ان کے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش مغفرت فرمائے۔ ان کا جو یہاں مدرسے کے ساتھ تعاون ہے، ان کے مومنین مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنائے اللہ پاک، اور دعا کریں کہ اللہ پاک اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب کرے۔ باقی پوری دنیا کے اندر جتنے مساجد ہیں، جتنے مدارس ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ پاک مسلمانوں کو آپس میں اتفاق، اتحاد نصیب فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرمائے، کفر کا منہ کالا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کے اللہ پاک صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں، جتنے لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ باہر سے حضرات اکثر دعا کا کہتے ہیں، اللہ پاک ان کا جو تعاون ہے وہ بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ان کے دلوں کے اندر جو ارمان ہیں، جو دعائیں ہیں، اللہ پاک ان کی پوری کرے، اور یہاں مجلس کے اندر جتنے حاضرین ہیں اللہ پاک ان کی دلی مرادوں کو پورا کرے۔ یہاں جتنے بچے ہیں اللہ پاک ان کو حافظ، قاری، عالم، باعمل بنائے، اور دین کے داعی بنائے، اور اللہ پاک پوری ہدایت کے لیے ان بچوں کو، اس مدرسے کو، باقی مدارس کو، پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی زبان پہ موت کے وقت کلمہ جاری فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول